خرم صاحب، جو پنجاب میں ایوریج لینڈ ہولڈنگ ہے رورل ایریاز میں وہ بہت زیادہ نہیں ہے، بہت چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگ ہے، 2-3 ایکڑ، اور بہت سارے خاندان ایسے ہیں کہ جو مال مویشی 2 بھینسیں ہیں، ایک گائے یا ایک بکری رکھی ہوئی ہے تو اسی کے اوپر، اور 1-1.5 ایکڑ زمین ہے، گاؤں میں کسی کی فصل کاٹ لیتا ہے اور وہ دودھ دھو لیتا ہے اپنی بھینس کا، اور اسی سے اس کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، کسی کی بھینس چلے گی پانی میں، کسی کی وہ فصل تو تقریباً ساروں کی ڈوب گئی نا۔ آپ کی رائس کی کراپ جو ہے وہ اب دعائیں مانگنی پڑیں گی کہ اس کا کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا، سبزیاں وبزیاں بھی گئی۔ ان کے لیے ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا۔ 4 ملین ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ متاثر ہوئے ہیں، ایکچوئل نمبر جو ہے بہت بڑا ہوگا، 4 ملین نہیں ہوگا، کیونکہ بیشتر دیہات اس وقت پانی کے نیچے ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ کیا کوئی دیر شوڈ بی اے بگر پلان ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر کوئی سوچ ہے؟ جی، ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے چاروں صوبے جو ہیں اس ڈیزاسٹر کے بعد یہ اناؤنس کریں گے کہ وہ ہر سال اپنے جو ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اور دوسرا بجٹ ہے اس کا ایک خاص حصہ فلڈ میٹیگیشن کے لیے استعمال کریں۔ اریگیشن اور ایگریکلچر دونوں صوبائی سبجیکٹس ہیں، جہاں ہم بڑا جیلسلی ایک گارڈ کرتے ہیں کہ جی یہ صوبے کا سبجیکٹ ہے اور یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، تو پھر وہاں بھی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی۔ اور پہلی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں آپ سمجھ لیں گلگت بلتستان سے شروع ہو کر ٹھٹھا تک جائے، جو پانی کی گزرگاہیں ہیں ان کو ہر صوبے کو میپ کر کے رنگ فینس کرنا ہے کہ اس کے اندر اب کوئی تعمیر یا کوئی گھر نہیں بنے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جو کہ اس طرح جب فلڈ آئے تو اس میں پھر جو جانوں کا ضیاع۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دریا ہے اس کا جو فلڈ ہونا ہے وہ اس کے اپنے بینیفٹس بھی ہیں، ٹھیک، وہ اپنی جگہ پر ڈسپلیس ہوتے ہیں لوگ۔ 2014 میں جب لاسٹ ٹائم چناب میں میجر فلڈ آیا تھا تو اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے جو مویشی تھے وہ ریپلیس کیے تھے جس کا نقصان ہوا تھا۔ تو جو دوسری اب ڈیوٹی، ایک تو گزرگاہوں کو رنگ فینس کریں، دوسرا یہ صوبوں کا ان کے لیے ایک اور چیلنج ہے کہ وہ جو سروے کرنے ہیں ریہیبلیٹیشن کے، جس میں لوگوں کو گھر بنانے کے لیے یا مویشی ریپلیس کرنے کے لیے جو امداد دینی ہے، وہ سروے جو ہیں ان میں انٹیگریٹی ہو، وہ درست سروے ہوں تاکہ حقداروں تک ان کا جو حق ہے وہ پہنچایا جائے جو کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ بہرحال ہمیں اکراس پاکستان میں جہاں جہاں سے پانی گزر رہا ہے، اس قسم کے فلڈ سے بچنے کے لیے ہمیں بڑی میجر انویسٹمنٹس کرنی ہے، صوبوں کو بھی اور وفاق کو بھی، کہ تاکہ ہم، اور یہ انویسٹمنٹس وہ ہیں جو عام سالوں میں خالی پڑے رہیں گے، جو سٹوریج کے ایریاز ہوں گے، یا اگر آپ کوئی اور اس طرح کے چینلز بناتے ہیں جو ڈائیورٹ کریں فلڈ واٹر کو، جو عام سال، لیکن ہمیں بہرحال یہ ہزاروں ارب کی انویسٹمنٹ ہے جس کا آغاز ہمیں اسی سال سے کرنا ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں تو فوری طور پر ہیں جس پر بجائے یہ کہ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ آپس میں میرے ذہن میں ایک تجویز ہے جس میں آپ تینوں مہمانوں سے رائے لینا چاہتا ہوں۔ آپ صوبوں کے پاس بہت وسائل ہیں، پنجاب کے پاس کئی ہزار ارب کا بجٹ موجود ہے، تو ہر وہ متاثرہ گاؤں جہاں پہ پانی آیا اور اس کی فصل ڈوب گئی ہے، 2-3 ایکڑ والے لوگ جن کے بھینسیں پانی میں بہہ گئی ہیں یا ان کا چارہ ڈوب گیا، تو آپ ان کو انٹرسٹ فری لون 10 لاکھ تک کا 5 سال کی مدت فار ری پیمنٹ پیریڈ ان سب کو دیں، وہ واپس بھی کر دیں گے اور ان کو بھینس خریدنے کے لیے وسائل بھی میسر آ جائیں گے، اور وہ کچی چھتیں ڈالتے ہیں، وہ ہماری طرح کے پکے گھر بنا کے نہیں بیٹھتے، ان کا 10 لاکھ میں وہ کام جو ہے تھوڑی بہت اس کی بھی مدد مل جائے گی۔ تو لیکن یہ آپ کو شفافیت سے کرنا پڑے گا کہ وہ حقدار کو مل جائے، اور یہ نہ ہو کہ وہ ایم پیز کے جو گھر والے ہیں اس کے نام کے اوپر 10 کروڑ کا قرضہ گیا ہو، 10 لاکھ ایک فیملی کو آپ انٹرسٹ فری لون دے دیں۔ نہیں تو یہ ملک صاحب یہ ایکسرسائز پوری آج سے 11 سال پہلے پنجاب میں ہو گئی تھی، اس کے تمام میکینزمز موجود ہیں، کارڈز کے ذریعے جو ہے وہ ریلیف دیا گیا تھا، سندھ نے بھی اس میں کافی کام کیا 2022 میں۔ تو یہ اس کو دوبارہ، تو میں نے کہا اصل ایشو یہ ہے کہ جو سروے ہے وہ انٹیگریٹی کا ہو کہ حقدار تک اس کا حق پہنچے، ادروائز میکینزم آلریڈی ان پلیس ہے۔ جو لارجر ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اب، اور یہ کام پارلیمان میں منتخب نمائندوں کا ہے، سینٹ میں نمائندوں کا ہے، کہ قوم کو یہ باور کرانا ہے کہ کلائمیٹ چینج اب ایک مستقل حقیقت ہے،
اور ہمیں اس سے ڈیل کرنا ہے. اس میں جو موسم کی تبدیلی. اچھا کھوکر صاحب سے میں اس پہ رائے لے لوں. کھوکر صاحب یہ جو ریہیبلیٹیشن کرنی ہے کوئکلی لاسٹ 3-4 منٹس کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ایک تو میں نے تجویز دے دیا, آپ متفق ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ جی بڑی کوئکلی جو اطہر منیلا صاحب کا آپ نے وہ سٹیٹمنٹ چلایا, میں بصد احترام حکومت سے بھی اختلاف کرتا ہوں یہ, اور ان سے بھی اختلاف کرتا ہوں. یہ ہائبرڈ نظام نہیں ہے. ایک زمانہ تھا پاکستان سٹرگلنگ ڈیموکریسی کے طور پر دیکھا جاتا تھا, پھر ڈیموکریسی انڈیکس نے پاکستان کو ہائبرڈ نظام میں ڈالا, ہائبرڈ کی کیٹیگری میں ڈالا, اور اب اگر آپ ڈیموکریسی انڈیکس اٹھا کر دیکھیں تو اس میں پاکستان اتھارٹیرین ممالک کی فہرست میں شامل ہے. جہاں تک یہ سیلاب کے متعلق آپ نے کہا, درست لفظ استعمال کیا فلڈ میٹیگیشن کا خرم بھائی نے. ہمیں آپ ہی کے پروگرام میں غالباً مصدق ملک صاحب کے ساتھ میں تھا, تو انہوں نے, اب وہ کلائمیٹ کے منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ اگلے سال جو مانسون کی بارشیں ہیں وہ تقریباً 24% زیادہ ہوں گی نارمل سے. اس سال سے بھی زیادہ ہیں. اس سال سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ابھی اس سال انٹینسٹی ہے, اس سے اگلے سال کی انٹینسٹی زیادہ دگنی ہے. میں نے کہا 2 مہینے بعد. تو اب جب اتنی انٹینسٹی ہوگی تو یہ ایک اب ہماری زندگیوں کا کلائمیٹ چینج ایک حصہ بن گیا ہے. اب ہمیں اس سے بچنے کے لیے پرماننٹ اپنے میکانزمز بنانے پڑیں گے, اور ان پرماننٹ میکانزمز کے اندر کہ عوام کو ہم نے کس طریقے سے اس سے نہ صرف محفوظ رکھنا ہے, بلکہ جو لوگ اس کے ہاتھوں شکار ہوں گے ان کو کس طرح دوبارہ زندگی میں واپس لے کر آنا ہے. پلوش شاہ آخری منٹ ہے, تو کوئی 10 سالہ منصوبہ چاہیے. دیکھیے ندیم ملک صاحب, یہ جو کلائمیٹ چینج ہے تو ایک حقیقت نظر آ رہی ہے, لیکن اس میں عام بندے کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ تو دیکھیے عام بندے کو کہہ دیں, وہ کیا کرے گا عام بندہ؟ جو پہاڑ کاٹ رہے ہیں, جو درخت کاٹ رہے ہیں, جو انکروچمنٹس کر رہے ہیں, جو بڑی بڑی سوسائٹیاں کاٹ رہے ہیں, ہزاروں ایکڑ زمینیں وہ لے رہے ہیں, وہ عام بندہ افورڈ کر سکتا ہے؟ عام بندہ تو بھگتنے کے اینڈ پہ ہے. لہٰذا یہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا ان مگرمچھوں پر جو اپنی لے کے سوسائٹی کاٹ کے پیسے لے کے نکل جاتے ہیں بیچ پاچ کے, اور پیچھے وہ لوگ جنہوں نے وہاں گھر بنائے ہیں, یا وہ لوگ جو, اب آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں کب اتنی فلڈنگ اسلام آباد میں ہوتی تھی, کس طریقے سے. ابھی میں آ رہی تھی آپ کے شو کے لیے, تو ابھی بلا وجہ کی ڈیولپمنٹ اور سڑکیں جن کی کوئی ضرورت نہیں. ابھی میں آ رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی F9 پارک کے ساتھ ساتھ آ کے کھڑے ہو گئی ہے, بس مشینری وہاں بڑھانا ہے, وہ درخت جو 2-4 لگے ہیں وہ بھی کاٹنے ہیں. اس کو بند کریں, وزیر اعظم صاحب واپس آئیں اور اس پہ فوراً جو ہے گرین ایریاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ لیجسلیشن, سخت قسم کی لیجسلیشن کرنی پڑے گی. اس کو جرم بنایا جائے. ملتان میں یہ جو دریاؤں نے جو زمین کاٹی ہے وہ ایریا ہے جہاں کسی زمانے میں آم کے باغات تھے, ان کو کاٹ کے تو سوسائٹیز بنائی گئی تھی. سب سے پہلے وہ دریا نے اسی زمین کو کاٹا آ کے. دریا اپنی زمین واپس لے لے گا. دریا سب سے بڑی اینٹی انکروچمنٹ ہے, کوئی دنیا کی طاقت دریا کے پانی کو نہیں روک سکتی. لہٰذا یہ وزیر اعظم صاحب واپس آ جائیں اگر وہاں ان کا کام ختم ہو گیا ہے, اور آ کر یہاں جو دادرسی گرین ایریاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سارے صوبوں کو بیٹھ کے قانون پاس کرنا پڑے گا. اسلام آباد میں, پورے ملک میں دیکھیے, کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے بعد چلے گئے, سب صوبے اس کو جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کو کہنا ہے, لوگوں کو خود درختوں کو پروٹیکٹ, جہاں درخت کٹتا دیکھیں لوگ وہاں شور ڈال دیں. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے درخت نہیں کٹ رہا, ان کے بچے کٹ رہے ہیں, ان کا گلا کٹ رہا ہے, ان کا روزگار کٹ رہا ہے.